خداوند کے فضل اور اس کی شفقت کی کثرت کے ساتھ آج کے دن میں یہ چوتھی عبادت ہے جس میں یسوع مسیح کی گواہی کلام کے وسیلہ سے دے رہا ہوں، اور آغاز جبل علی سے شروع ہوتا ہے، تو اختتام ورشپ سینٹر میں پاسٹر ہنری کے ساتھ۔ آمین۔ آئیے میرے ساتھ، جیسے پاسٹر جی نے بتایا، آج چونکہ ایک خصوصی ایونٹ اس لحاظ سے ہے، سلیمان کو خدا نے جو بیٹی دی اس کی بلیسنگ ہے، تو اسی کے حوالے سے آپ سب کے ساتھ خدا کا کلام میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ مرکز کی انجیل کو کھولیں، مرکز کی انجیل، پریز گاڈ، یس، مرکز کی انجیل ہے، اور اس کا 10واں باب ہے۔ ہاللیلویہ۔ مرکز کی انجیل اور اس کا 10واں باب، 13ویں آیت سے 16ویں، 1 2 3 4 4 آیات ہیں، لیکن میں اس وقت صرف ایک آیت پڑھوں گا، ورس 16۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ آمین۔ برکت کے لیے زیادہ تر لوگ اس کو پراسپیرٹی کے معنوں میں لیتے ہیں، اگرچہ وہ بھی ہے، لیکن صرف پراسپیرٹی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر بلیسنگ کے جو معنی ہیں، لعنت کی ضد کو توڑنا۔ یسوع مسیح کیا کر رہے تھے، اور جس ڈیوائن مشن کے تحت وہ اس دنیا میں آئے، وہ وہی کچھ کر رہے تھے۔ لعنت کی، بولے نہیں آپ، ضد کو ابھی بھی نہیں بولے، توڑنا، یا دوسرے لفظوں میں وہ جو لعنت کی ضد کی ذات میں تھے، کیونکہ لعنت کی ضد یہ ہے کہ جو اس کی ذات میں ہے وہ چھوٹ نہ سکے، لیکن میرا یسوع، آپ کا یسوع بضد ہے، لعنت کی ضد کی
जात में आए हुओं को छुड़ाना और रिहाई देना और उनकी जिंदगियों में, खानदानों में, फैमिली लाइफ में डिलीवरेंस होना। प्रेज गॉड। सो दिलचस्पी की बात जो इसके अंदर तरतीब है, फिर उसने यानी यीशु ने उन्हें अपनी गोद में लिया। आमीन। और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। किन को अपनी गोद में लेता है वो, और किन पर वो अपने हाथ रखता है। हाथ रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ले लेना है। अब ये मेरी जिम्मेदारी में है। आमीन। अब ये मेरे हाथों के नीचे है। हालेलुया। उसके हाथ आपको, आपकी फैमिली लाइफ को तहफ्फुज़ देने वाले हैं, ब्लेसिंग देने वाले हैं। पर किन को? उनको जो अपने बच्चों को, दूसरे लफ्जों में जो अपनी फैमिली समेत यीशु के पास आए, जिन्होंने आना ही नहीं है, उनके साथ कैसे होगा? बेशक अवेलेबिलिटी तो है, सब कुछ मुमकिन है, बट आना जो है वो बहुत अहम है। आमीन। अच्छा है, नो प्रॉब्लम। दरखास्तें हम तक पहुंचती हैं, हम दरखास्तों के लिए दुआ करते हैं। लेकिन कुछ लोग दरखास्तों ही के आदी हो जाते हैं। पर बाइबल में ऐसा नमूना भी है, और इस हद तक तो शायद ही कोई हो जो दरखास्तें भेजने वाले हैं। लेकिन ऐसा नमूना, वो भी दरखास्त भेज सकता था, लेकिन मफलूज चल फिर ही नहीं सकता था, और 4 आदमियों से उठवाकर उसे लाया गया ताकि वो वहां पहुंचे जहां कौन है? आमीन। कंफर्म मेरी और आपकी, मेरे और आपके खानदान की, मेरे और आपके घराने की जरूरत, बोले ऊंचा, कौन है? यीशु है। यीशु के बगैर हम गैर महफूज हैं। हमारा तहफ्फुज़ और हम मुतहफ्फिज़ यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस और उसकी लिविंग प्रेजेंस में है। क्या कहेंगे ऐसे खानदानों को, घरानों को जो खुद भी दूर हैं, बच्चे भी दूर हैं, और वो शायद ये समझ रहे हैं कि हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं, हम फ्यूचर के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन शायद उनको ये इस हद तक एहसास नहीं है, जिस फ्यूचर को आप बना रहे हैं, आफ्टर ऑल उस फ्यूचर में डेथ है, एंडिंग है, खात्मा है। जरूर करें ऐसा, लेकिन शुरू उससे करें जिसके फ्यूचर के अंदर डेथ नहीं है, इटर्नल लाइफ है, जिसके फ्यूचर में
کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. And that is Jesus Christ. Most important. اس کو اہمیت دیجئے. آمین. لکھا ہے لوگ بچوں کو, یس, لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے, درخواست نہیں بھیجنے لگے, اس کے پاس لانے لگے. میں یہاں پر یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں, اولاد کون دیتا ہے؟ بولے, خدا دیتا ہے. نہ صرف سلیمان کی بات ہے. کتنے صاحب اولاد ہیں یہاں پر؟ میں بھی ہوں. اولاد خدا ہی دیتا ہے, لیکن اولاد کو خدا دینے کا ذمہ دار کون ہے؟ بولیں گے پیرنٹس, والدین. یہ جو لکھا ہے لوگ بچوں کو یسوع کے پاس لانے لگے ہے, بھیجنے لگے نہیں. لانے لگے کا مطلب ہے وہ خود آپ ساتھ ہے, باپ ساتھ ہے, ماں ساتھ ہے, پوری فیملی یسوع کے پاس آ رہی ہے. بے شک بچوں کو اس کے پاس لا رہے ہیں کہ وہ چھوئے, لیکن وہ خود ساتھ ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے, ایک دن لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو مطلب پیرنٹس, والدین. لوگ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گلی محلے کے لوگ تھے جو بچوں کو لے کے آ گئے. اس کا دوسرا ٹرانسلیشن ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو, والدین, ماں باپ, وہ یسوع کے پاس لانے لگے ہیں. وہ خود ساتھ ہیں, وہ لیڈ کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو ٹھیک ڈائریکشن کی طرف لے جا رہے ہیں کہ کس کے پاس جانا ہے, کون اہم ترین ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود اگر یسوع نہیں زندگیوں میں, اگر یسوع نہیں ہمارے بچوں میں, اگر یسوع مسیح ازدواج میں نہیں ہے, خاندانی زندگی میں نہیں ہے, تو وہ غیر محفوظ ہے. تحفظ یسوع مسیح کی قربت میں ہے. آمین. محض یہ نہیں کہ کوئی فارمیلٹی ہے, چلیں جی آج چرچ کا دن ہے, چرچ آنا چاہیے. چرچ آنا اس طرح سے آنا ہو کہ آپ یسوع سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں, آپ بھائی یسوع سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اور یسوع کا تو پہلے ہی سے یہ وعدہ ہے, جہاں میرے نام سے 2 یا 3 اکٹھے ہوں میں ان کے. یسوع موجود ہے. آمین. یسوع کن کے لیے موجود ہے؟ بولیں. ہمارے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے. ہماری کیا نیڈز ہیں, ہماری کیا سچویشنز ہیں, کیا سرکمسٹانسز ہیں, ڈزنٹ میٹر, کچھ بھی ہو, بٹ یسوع موجود ہے. ارے یسوع موجود ہی نہیں, یسوع کی شروعات ہی فیملی لائف سے ہوتی ہے. یسوع نے اس سے پہلے کہ وہ معجزات کا آغاز کرتا, یسوع مسیح نے معجزات کا افتتاح ہی ازدواج سے شروع کیا ہے. ایسے ہی ہے؟ آپ پہنچ گئے؟ یس, آپ پہنچ گئے نا. یسوع موجود ہی نہیں, یسوع تو شروعات وہاں سے کرتا ہے.
आमीन। बशर्ते के यीशु को बुलाया हुआ हो, बशर्ते के यीशु की रिस्पेक्ट से बढ़कर यीशु को एक्सेप्ट किया जाए। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो यीशु की रिस्पेक्ट करते हैं। वो कैसे ये इनकार करेंगे कि वो यीशु की रिस्पेक्ट नहीं करते? लेकिन अगर आप यीशु को एक्सेप्ट ही नहीं करते तो वो इस रिस्पेक्ट को कोई मायने नहीं देता है। अगर आप यीशु को मानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं कहूं कि शैतान भी यीशु को मानता है तो क्या ख्याल है? मानता है? ओके? अरे मानना और है उसको, और उसकी मानना और है। बहुत से लोग यीशु को मानते हैं लेकिन उस मानने की कोई हैसियत नहीं है अगर आप यीशु की नहीं मानते। आमीन। यीशु को मानना इब्लीस भी मानता है। इब्लीस तो बहुत कुछ मानता है। वो उसे खुदा का कुद्दूस कहता है, वो खुदा का बेटा मानता है। वो जानता है अदालत का इख्तियार इसके पास है। वो जानता है यही हमें अजाब में डालने वाला होगा, और वो कह रहा है तू वक्त से पहले हमें अजाब में ना डाल। वो सब कुछ मानता है पर उसकी नहीं मानता। इसी तरह बहुत से लोग हैं जो इसी धोखे में हैं। वो उसका क्रिसमस भी मनाते हैं, मानते हैं। वो उसका गुड फ्राइडे भी मानते हैं, ऐसे ही है। ईस्टर भी मानते हैं लेकिन उसकी नहीं मानते। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी मानना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको कबूल करना। चूंकि कबूलियत के बायस एक बड़ा मकाम और मयार मिल जाता है। यूहन्ना, हेलो, यूहन्ना पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें, बोला करें, कमाल है। ये सिर्फ कबूलियत की बात ही हुई है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन जो कुछ वो है और जो कुछ उसने हमारे लिए किया है उसको कबूल करना। आमीन। उसको तस्लीम कर लेना, उसका मशकूर होना। इसके बायस आपको क्या एजाज मिल गया है, क्या मकाम मिल गया है। बोले, खुदा के फर्जंद, रिलेशन। सो कितने ही बाशऊर और वाइज लोग हैं, समझदार हैं, कि वो अपने बच्चों को भेजने नहीं लगे बल्कि लाने लगे। अपना आप भी ला रहे हैं, बच्चों को भी ला रहे हैं। हालेलुया। और जो ऐसा करते हैं फिर उनके लिए यीशु की गोद हाजिर है। हालेलुया। यीशु गोद में भी लेता है और यीशु अपनी आगोश में भी ले लेता है। आमीन। और फिर वो अपने हाथ रखता है। अच्छा, दूसरी बात, हमारे यहां मुशाहिदा ये है, एक्सपीरियंस ये है, लोग उस वक्त अपने बच्चों को लाते हैं जब उन्होंने मिर्गी पवे, कोई बीमारी पवे,
कोई बदरू पवे वो फिर लैके आंदे ने। लेकिन यहां ऐसा नहीं लिखा कि लोग कोई मिर्गी वाले बच्चों को या बीमारी जोगे बच्चे सन उन्हें लैके आया है, ऐसा नहीं लिखा। बड़ा वाज़ेह है। क्या लिखा है? लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लाने लगे हुआ है। बोले कमाल है, बोलो बोलो वंडरफुल। ताकि वो उनको छुए। आमीन, प्रेज गॉड। यीशु हमारे बच्चों को छुए, बदलुए ना छुए। ओ माय गॉड, जहालतें ना छुए, लानतें ना छुए। क्या कमाया आपने या क्या कमाई कि आप सब कुछ भी अपने बच्चों के लिए करें, लेकिन यीशु के पास नहीं लाए तो उनको इब्लीस छू लेता है, उनको बदरुएं छू लेती हैं और फिर आपके पले पलाए और पढ़े पढ़ाए बच्चे इब्लीस छीन के ले जाए। माय गॉड, हादसा है या नहीं है? कितना बड़ा, बहुत बड़ा, नाकाबिले बर्दाश्त। सो बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है, प्रिपेयर होने की जरूरत है। बीइंग अ पेरेंट्स, हम कर क्या रहे हैं? वी आर रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ इसी बात पर नहीं कि हम उनको मोरी नागा पिलाएं, दूजी मोरी दा भी ख्याल रखना है जिहदे चो इबलीस आ वड़दा है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? पिलाएं भी, पिलाएं, मोरी नागा ही पिलाएं, लेकिन दूसरी मोरी का ध्यान ना रखा तो इबलीस पहुंच जाएगा। ओके? इसलिए मोरी नागा के साथ साथ खालिस रूहानी दूध पिला पिला के, कमाल है। इफ्सियों के खत में लिखा हुआ है छठे बाब में कि तू उनकी पालना और उनकी परवरिश कैसे करना। हमारे यहां तो शायद ये सोच ही नहीं है, लेकिन इतना वाज़ेह है कि तू अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, कोई बोलेगा खुदावंद की तरफ से, खुदावंद की तरफ से आगे नसीहत दे देकर, खुदावंद की तरफ से तरबियत, रिपीट किया जा रहा है, दे देकर उनकी परवरिश और उनकी पालना करना। इस तरह से हम दुनिया जहान को उनके कदमों में लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदावंद की तरफ से। अब यहां पर दोनों बातें इकट्ठी हो रही हैं, ब्लेसिंग एंड डेडिकेशन। ओके? डेडिकेशन बच्चे की नहीं, डेडिकेशन पेरेंट्स की, डेडिकेशन डैडी की। जरा डैडी डेडिकेट नहीं हो कहदा डैडी होया। अरे वो भी कोई डैडी है जरा डेडिकेट ही नहीं है। क्या समझते आप? डैडी होना बड़ी बात है, बट विदाउट डेडिकेट नो डैडी। मस्ट। क्या हम वाकई ऐसे हैं या हम ये सोचते हैं वड्डे होके ठीक हो जाएंगे? लेकिन सॉरी टू से विद यू अपॉलॉजी, वड्डे होके ठीक नहीं होंगे, वड्डे होके फिर वो तुहानू ठीक करनगे। हाँ, वो फिर अब्बे नू ठीक करनगे,
ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ठीक करन दा वक्त लंघ गया है। ये मेहनत तलब काम है ना, ये मेहनत तलब काम है भाई, ये डेडिकेशन है। ओके, ब्लेसिंग बच्चों के लिए है ताकि लानत की जिद की जद से छुड़ाए जाए, लेकिन इसके साथ डेडिकेशन जो है वो बाप की है, मां की है। वो खुद किस तरह से डिवोट है, क्योंकि लिखे खुदावंद की तरफ से, ते जो आप ही खुदावंद की तरफ नहीं, अगर वो खुद ही खुदावंद की तरफ नहीं, बाप खुदावंद की तरफ नहीं, माँ खुदावंद की तरफ नहीं, माँ बाप खुदावंद की तालीम की तरफ नहीं, खुदा की हजूरी की तरफ नहीं, दुआ वास्ते टाइम ही नहीं, बाइबल के लिए टाइम ही नहीं। मैं सोच रहा था, बड़ी बात है, नए ऐहदनामा की एक लेडी का नाम हन्ना, बताएंगे आप वो कौन थी, क्या थी वो जी? मैंने आपको बताया नए ऐहदनामा की, लूका की इंजील में उसका जिक्र है। वो कौन थी? बेटी थी भाई, वो बेटी थी किसी बाप की, पर वो स्पिरिचुअली, रूहानी मेयार में वो थी क्या? अरे पता ही कोई नहीं किसी को। अरे भाई नबियां थी, क्या थी? नबियां। नबी होना कोई छोटी बात नहीं है। नबी वो है जो खुदा के मुंह की बात को लेकर आगे पहुंचाता है, डिलीवर करता है। दूसरे लफ्जों में नबी को खुदा का मुंह भी कहा गया है, नबी। ये बच्ची कौन थी, किसके घर में पैदा हुई? ये बेटी है, बेटा नहीं है ये। और इस नबिया ने यीशु मसीह की जाते अकदस के बारे में क्या क्या रेवलेशन प्रोफेटिकली पहले से बता दिया। और ये ऐसी डिवोट और डेडिकेट थी, 84 बरस से बेवा, और रोजों के साथ दुआएं और इबादतें करने वाली, और लिखे हैकल से मैं हैरान हूं। डेडिकेशन की बात कर रहा हूं, पेरेंट्स की। डेडिकेशन होगी तो ब्लेसिंग आएगी। अगर आप डेडिकेट नहीं है तो फिर ब्लेसिंग बस समझे कार्रवाई है, आई है कि नहीं आई है, कार्रवाई है। मोस्ट आपको डेडिकेट होना है। और ये ऐसी डेडिकेटेड खातून है, हैकल से जुदा नहीं। आज मैंने खबर सुनी, मैच हो रहा है, और मैच की वजह से वो कुर्सियां देते, कुर्सियां टेर पईयां, और घरों में बैठे हुए हैं, मैच देख रहे हैं। क्या बनेगा ऐसा फैमिली का, फैमिली लाइफ का, खानदान का, बच्चों को क्या इमेज है? वो ऐसे डेडिकेट हो, वो कहे नो, आज का दिन, आज का ये समय मेरे खुदावंद की अबूदियत का है, इबादत का है, बंदगी का है, सब कुछ क्लोज। लेकिन अब्बा पहले ही चौड़ा होके बैठा है सोफे पे, रिमोट कंट्रोल फड़िया, आप ही आउट ऑफ कंट्रोल है। जो दिल लाई आंडे है, बच्चे भी वेखी आ रहे हैं।
تو کیا بنے گا؟ میں سوچنے لگا ہنا ایسی ڈیڈیکیٹ، مخصوص اور خدا کے منہ کی باتیں ڈلیور کرنے والی، اور بوڑھی عورت 84 برس، تواڈے وچ کوئی ہے؟ کوئی 84 برس کا تو نہیں ہے؟ اوکے، 84 دے وچ 84 برس سے وہ کیا تھی؟ بیوہ تھی، اور 7 سال اس نے ازدواج کے بھی گزارے۔ 84 میں 7 ڈالیں، کتنے بنے جی؟ 91، 91 کئی 91 صرف بند دینے، پر 91 تے کان نہیں تر دے بننا نہیں، 91 تے کان ترو گے تے پھر گل بنے گی۔ چونکہ 14ویں آیت ہے نا 91، چونکہ تو نے مجھ سے اپنا دل لگایا ہے اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا، عزت بخشوں گا، سرفراز کروں گا۔ یہ ہے 91 تے کان، یہ نہیں 91 نو بن۔ لوگ یہی کر رہے ہیں، ارے بھائی 91 نو بن یا نہ بن، پر لا کان، تب بنے گی بات۔ اوکے، اب 91 میں کچھ اور ہم شامل کریں۔ یہودی دستور کے مطابق جدوں منڈا 40 سال دا ہوندا سی، ساڑھے تے 40 سال دا کہندے نے بس ہن دوجا کام شروع ہو گیا، انہیں تبدیلیاں آ گیا نے۔ وہ شادی اس وقت کرتے تھے جب ویدے نے ان منڈا 40 وریاں دا ہو گیا ہے، اور لڑکی 30 برس کی۔ ابراہیم اور سارا میں 10 سال کا یہ ڈسٹنس تھا، 10 سال۔ اوکے، اب 30 سال وہ بھی ڈالے، 91 3 اور پاؤ ہیں۔ اوہ ہوئے ہوئے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک اے یہ نا 121، یہی 121، میری کمک خداوند سے 121 والی۔ اور میں اس ریسرچ میں لگ گیا کہ بچی کی دی سی، آج تے سلیمان دی بیٹی دی بلیسنگ ہے نا، لیکن آپ بھی ہیں جن کے پاس اولاد ہے۔ یہ کس کی بچی تھی؟ میں نے ڈھونڈا، کسی کو پتہ ہے اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ بولے فینوئیل، فینوئیل، بولیے۔ اب میں نے کہا فینوئیل یہ اس کا باپ ہے کیا معنی کیا ہے اس کے؟ اور مجھے اتنی خوشی ہوئی جب میں اس کے معنی ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے ملے۔ فینوئیل کا مطلب ہے فیس آف گاڈ۔ کیا؟ فیس بک نہیں میں کہہ رہا ہے نا، ساڑھا تے لاگی تیان ہوتے ہی گیا بے، فیس بک پتہ نہیں کیڑی کیڑی توک او دے دل لگ گئے ہیں سی، ہے نا۔ اب ایدہ فیس بک دے تیان، لیکن اس کا باپ جو ہے وہ فیس آف گاڈ ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مائی گاڈ، کیا بات ہے، ایسا باپ، ایسی ماں جو خدا کا چہرہ، جن سے خدا دکھائی دے۔ صاحب اولاد ہونا کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ یہ جدو دیر لگ جاتے سانو پہ وقت جاندہ ہے، کوئی پادری نہیں چھڑ دے، دعا کرو۔ میں پیچھے جے کیس آیا میرے کول، کہہ رہے ہیں 7 مہینے ہو گئے نے حال اولاد نہیں ہوئی۔
میں انہوں نے پاسے تے لے گیا, میں کہا 7 مہینے ہوئے تانوں یہ نہیں کال پئی ہے. میں نے کہا مجھے 7 سال کے بعد خدا نے بیٹی دی, اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں. شی از گریجویٹ اور یسوع کی پرستار اور ڈیڈیکیٹ یسوع کی محبت میں, اور پریئرفل لائف. آمین. بوریت تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ ٹھیک چل رہے ہیں؟ آمین. میں کہہ رہا ہوں کوئی تاڑی چھڑی نہیں, میری تاڑی لائی ہے تو سا کوئی تاڑی واج نہیں رہی, لیکن تاڑی بھی اچھی گل ہے, پر کلام تے میرے وال. 7 سال کے بعد خدا نے مجھے بیٹی دی. ہم کبھی کسی ٹینشن پریشانی میں نہیں, کیونکہ ذرا سننا, سیکھنے والی بات ہے. بوتل رکھی تھی پر لوز نہیں کی. ٹکن کھول دو. ہاں یہ بھی ہوئی ہے, ٹکن بند ہے. تھینک یو, تھینک یو. 7 سال کے بعد خدا نے بیٹی دی, لیکن ہم کبھی بھی ایسی ٹینشن کا شکار نہیں ہوئے, کیونکہ ہم سمجھتے تھے میں بیبی روم کھولنے واسطے ویاہ نہیں کیتا. یہ خدا کا پروگرام ہے, جب وہ مناسب سمجھے گا دے دے گا. لیکن میری شادی کا مقصد, listen to me carefully, شادی کا حقیقتاً according to Bible اس کا مقصد ہے خدا کے جلالی منصوبے کے لیے بلاہٹ ہونا. کبھی سوچا ایسے؟ شادی یہ ہے. شادی کا بانی کون ہے بولے؟ حادی ہو گئی ہے. ارے خدا ہی ہے نا, خدا ہی ہے. تو خدا اس لیے ان کو ازدواج کے ریلیشن میں بناتا ہے تاکہ وہ اس کے جلالی منصوبے کے لیے کارآمد ہتھیار ہو. آمین. اگر کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ شادی کیا ہوتی ہے, شادی ہونا کیا ہے, تو پھر کچھ نہیں آپ سمجھے. ہماری شادی خدا کے جلالی منصوبے کے لیے بلایا جانا ہے. ایک بات, پھر جب خدا اولاد دیتا ہے تو اولاد ہونا, لسن, پھر خدا کی طرف سے دوسری بلاہٹ. جب جب اولاد ہے, ارے بھائی یہ خدا کی طرف سے بلاوا ہے, یہ بلاہٹ ہے, ایک منسٹری ہمارے سپرد کی جا رہی ہے تاکہ خدا ترس نسل تیار کی جائے. خدا پر ایمان رکھنے والی, خدا کو جلال دینے والی اولاد, سرکش اور باغی نسل نہیں ہو. آمین. میرے ساتھ دیکھیں یہ زبور سام 78 لکھا ہے, زبور 5ویں آیت 78 78 زبور ہے یہ. یہاں لکھے کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی, جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا. باپ دادا کو حکم دیا کیا؟ کہ وہ اپنی اولاد کو کیا دیں؟
کی تعلیم دیں، وہ شہادتیں، وہ کلام جو خدا نے دیا ہے، وہ کلام ان کے اندر ڈالیں. وہ کلام والی اولاد بنے. یہودی اصول تھا یہ. جب یہودی عورت پریگننٹ ہوتی تھی تو جب تک بیٹی یا بیٹا پیدا نہ ہو جائے، یہ لا تھا، اصول تھا ایک، کہ وہ پہلی 5 کتابیں کون سی ہیں؟ پیدائش، خروج، اعبار، گنتی، استثنا، وہ بولتی رہتی تھی. اوکے. پھر جب بیٹی بیٹا پیدا ہو گیا تو پھر جب اس کو گود میں اٹھائے ہوئے دودھ پلاتی تھی تو دودھ پلانے کے وقت بھی اے نہیں ماں دودھ پیان رہی ہے، اگے کوم کوم لگا ہے تے اماں گوم گوم میں. ارے سچی بات ہے. عبادت کا ٹائم ہو گیا تے کلیسیا دے لوگ چرچ آ رہے سن. انہوں نے کہا پادری صاحب نہیں حال تک پہنچے. انہوں نے نگ دیا کہ پادری صاحب نے وزٹ کری حال تک پہنچے نہیں. تے پادری صاحب کوم کوم ویکھن ڈیا ہے. تو انہوں نے کہا پادری صاحب عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے. کہنا تسی چلو تسی شروع کرو میں آ رہا. انہوں نے کہا یہ پادری کوم کوم ہے. انہوں نے پادری دا نا ہی پادری کوم کوم رکھ دیتا. وہ جب دودھ پلائے تو دودھ پلانے کے وقت بھی کلام بولے. ڈبل فیڈنگ، بدنی دودھ بھی اور خالص روحانی دودھ بھی. ایک دودھ منہ سے اور خالص روحانی دودھ منہ سے نہیں پیا جاتا. یہ منہ سے نکالا جاتا ہے پر پیا کس سے جاتا ہے بولیں؟ کانوں سے. خالص روحانی دودھ یہ کانوں سے پیا جاتا ہے. تو بیک وقت دونوں کام سو بلیسنگ کے ساتھ پیرنٹس کی ڈیڈیکیشن موسٹ امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے. آج سوچیں میں کیسا باپ ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سوچیں میں کنے بچیاں دا پیوں ہوا. نہیں، یہ سوچیں کہ میں باپ کیسا ہوں، میں ماں کیسی ہوں. بچوں کو ایسا ماں باپ نہ ملے ابا لوسیفر تے اما مس لوسی. ارے باپ گالیاں دینے والا ہوگا، باپ شرابی ہوگا، ماں باپ لڑائی کرنے والے ہوں گے، بچوں کو کیا ملے گا؟ Be careful. We are responsible کہ ہم اپنے کریکٹر سے، اپنی عملی زندگی سے اپنے بچوں کو خدا متعارف کروائیں. آمین. خدا دے ان کو، خدا دے. اوکے. اب میں بہت کچھ چھوڑ کے اب اینڈنگ کی طرف، کھلتے ہی اتنا کچھ جا رہا ہے، میں رکوں گا. بیٹا پیدا ہوا، عورتیں آ کے مبارکبادی دے رہی ہیں، تیرے بیٹا ہوا ہے، تجھے مبارک ہو. وہ خاموش ہے، وہ گمسم ہے. ارے یہ بول ہی نہیں رہی، تجھے خوشی نہیں ہے؟ ارے بیٹا ہوا ہے. کہتی ہے سنو عہد کا صندوق کہاں ہے. وہ یہ نہیں پوچھ رہی بیٹا کہاں رکھا ہے.
اس طرف لٹایا ہے. نہیں, وہ کہہ رہی ہے عہد کا صندوق کہاں ہے. کیا ہم کہہ رہی ہیں تجھے خدا نے بیٹا دیا ہے, تجھے مبارک ہو, اور وہ پوچھ رہی ہے عہد کا صندوق, جس کا مطلب ہے خدا کی حشمت کہاں ہے, خدا کا جلال کہاں ہے. آپ پہنچ گئے؟ ہاں, کاہن ایلی کی بہو کی بات ہو رہی ہے. دادا بھی مر گیا, بچے کا باپ بھی پیدائش سے پہلے مر گیا تھا, اور اس کا چچا بھی مر گیا. اداسی تھی. ان حالات میں بیٹا پیدا ہوا, لیکن اس کو کچھ خوشی نہیں ہو رہی ہے. ہمارے تو بھنگڑے اور ڈھول شروع ہو جاتے ہیں نا. سنیں, کہتی ہے عہد کا صندوق, خدا کی حشمت, پریزنس آف گاڈ گلوریس کہاں ہے. بیٹا ہے پر سایہ خدائے ذوالجلال کہاں ہے. وہ کہنے لگی, وہ جب تیرا خاوند اور اس کا بھائی عہد کا صندوق لے کر فلسطینیوں کے خلاف جنگ کے لیے نکلے تھے, تو وہ قتل ہو گئے, اور عہد کا صندوق تو چھن گیا, وہ تو چھین کر لے گئے. یہ بات سنتے ہی ایسی ٹیس اس کے اندر اٹھی ہے. کہتی ہے اوہ, تو پھر اس کا نام ہاں کیا نام, اس کا نام یکبود رکھو. مائی گاڈ, ہم تو پوچھتے ہیں پادری صاحب کوئی بائبل چ کڈو, کوئی بائبل چ کڈو. اسی جنجدے بھی ہیں پر تسی بائبل چ کڈو. لیکن وہ ٹھیک نام رکھ رہی تھی. کبود کا مطلب ہے ہیبرو میں جلال, یکبود کا مطلب ہے جلال جاتا رہا. اولاد ہے, بچے ہیں, اور سب کچھ ہے, بٹ نو پریزنس آف لارڈ. گھروں میں, خاندانوں میں جلال نہیں ہے, خدا نہیں ہے. یتیم تب ہے جب خدا نہیں ہے. Psalm 68 verse 5 کہتے ہیں میں یتیموں کا باپ ہوں. آمین. میں یتیموں کا باپ, جن کو خدا مل جائے رے وہ کبھی یتیم ہوتے ہی نہیں ہے. جن کو اس کی پریزنس ملے وہ کبھی بھی فادر لیس نہیں ہوتے. آؤ, وقت اب آ رہا ہے, ہم بچی کی بلیسنگ کریں گے, اور اس کے ساتھ پیرنٹس کی ڈیڈیکیشن ہوگی. اس کے ساتھ آپ بھی جتنے صاحب اولاد ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوں. میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا. ایک ہی ہے, اچھا اور بھی ہے, اور بھی ہے. میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا. پریز گاڈ. سنجیدگی کا وقت ہے, سنجیدہ ہونے کا وقت ہے. کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جائیں. صاحب اولاد کھڑے ہو جائیں. اور وہ بھی جن کے اولاد ابھی تک نہیں ہے وہ بھی کھڑے ہو جائیں. اس ایمان کے ساتھ
آج خدا آپ کو اولاد جیسے معجزے سے بلیس کرنے والا ہے. ہیلیلویا. دعا مانگیں گے اور میں چاہوں گا خدا کے خادم پاسٹر ہنری وہ بھی سامنے آ جائیں اور ان کے ساتھ اور بھی جو خدمت کرنے والے ہیں، مبشر سہیل بھی، آپ بھی، اور بیٹا سلیمان آپ اپنی ملکہ عالیہ کے ساتھ آگے آ جائیں بیٹی کو لے کے. ہیلیلویا. جن کے اولاد نہیں ابھی تک وہ اس فرنٹ لائن پہ آئیں سامنے اپنے اپنے ساتھی کے ساتھ. جن کے اولاد نہیں